رب کریم کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کریم کے لطف و عنایت سے ماہ ذیقعد کی آخری ساعتوں میں اللہ رب العزت کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو، ذکر و اذکار سنانے کو، نماز جمعہ کی ادائیگی کو اور تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ کسی نے کہا تھا وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اللہ رب العزت غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہمارے اس مرکز کی رونق تھے، باغ و بہار شخصیت تھے، ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ہر جمعۃ المبارک آپ ان کی پرسوز آواز میں اذان جمعہ بھی سماعت کرتے تھے۔ محترم جناب رانا محمد فیاض صاحب جو گزشتہ کل قضائے الہی سے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت ان کے تمام ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑی پاکیزہ حاضری تھی جو ان کی آخری حاضری تھی یہاں مرکز میں۔ 27ویں شب ختم قرآن پاک کی محفل میں وہ حاضر تھے۔ بس اسی شب ہی ان کی یہاں سے جانے کے بعد طبیعت خراب ہوئی۔ 2 ماہ تک تقریباً وہ علالت میں گزارنے کے بعد کل اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہو گئے۔ ساری زندگی وہ بڑی محبت کے ساتھ سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں آتے تھے، پہلی اذان جمعہ بھی وہی دیتے تھے، اور پھر اکثر جمعہ کے دن شام تک یہاں ہی رہنا، عصر مغرب بعض اوقات عشاء کے بعد جانا۔ چھوٹا بڑا نوجوان بزرگ ہر ایک سے ہنسی، ہر ایک سے مزاح، ہر ایک سے پیار، ہر ایک کو دعائیں دینا۔ وہ ابھی میں آیا تو ہمارے محترم شیخ اشفاق صاحب ماں باپ کی شان پڑھ رہے تھے نا، کہتے وہ اکثر کہا کرتے تھے رانا فیاض صاحب بابا جی کہ ماں کی شان باپ کی شان بیان کرو۔ کہتے آج انہیں ڈیڈیکیٹ کیا، ان کی یاد میں ماں باپ کی شان بیان کی۔ بڑی بہاریں تھیں ان کی۔ سب سے پہلے میں بھی جب آتا تو سب سے پہلے ان سے ملاقات مسجد کے حال میں، اور پھر جس عقیدت کے ساتھ وہ آخری ایام میں ماہ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا، وہ جب نعرہ لگاتے تھے نا آخری دعا میں شاہد صاحب، تو اگر آہستہ لگتا تو وہ وہاں سے شور ڈال دیتے تھے کھڑے ہو کے، کتنی تمہاری آواز ہے، تو رسول اللہ کا نام پکارتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، پھر دوبارہ نعرہ لگواتے تھے۔ مجھے امید ہے جی جب اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ ایسے ہاتھ ہلا کے وہ جو قبر میں جو سوال ہے نا ماں ربو کا ماں دینوں کا، جو آخری سوال ہے وہی ہے ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتانا میرے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ وجدان یہ کہتے ہیں بابا جی وہاں بھی ایسے ہی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ یہ تو سادہ سا ضابطہ ہے نا جی، جیسے زندگی گزاریں گے نا قبر بھی ویسے ہی ہوگی، بالکل سادہ سا ضابطہ ہے۔ جیسی زندگی گزاریں گے قبر ویسی ہی ہے۔ جو نظریہ زندگی میں ہے نا، جو عقیدہ زندگی میں ہے نا، قبر میں تو چونکہ عقیدے کے سوال ہے نا، عمل کا سوال نہیں ہی ہے۔ عمل کا سوال تو پھر حشر کے دن ہے نا۔ تو جو عقیدہ زندگی میں ہوگا نا، جو نظریہ زندگی میں ہوگا، قبر میں اسی نظریے پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اگر چاہے کوئی 5 وقت کا نمازی ہو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھے کہ شاید اس سے ہم کوئی اعمال میں ان کی اہمیت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اعمال ضروری ہیں،
ہاں، ایک ایک عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل جو ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھی آپ نے زیادتی کی نا رائی کے دانے کے برابر بھی، تو حشر کے دن آپ نے اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی کرو گے، لیکن اعمال تو حشر میں ہے نا، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ ابھی تو ہم قبر کی بات کر رہے ہیں، قبر میں تو اعمال کی بات ہی نہیں ہے نا، قبر میں تو تین ہی باتیں ہیں نا، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا تھا۔ ہاں وہی بات ہو رہا ہے جی، وہیں پاس ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ نچن نبی بھی سارے مانتے ہیں، ہاں نبی بھی سارے مانتے ہیں، لیکن نبی ماننے کے بعد سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اگر صرف نبی ماننے پر بات ختم ہو جاتی تو تیسرا سوال ہی یہی ہوتا، مر ربو کا، تیرا رب کیا ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے۔ نہیں، سوال یہ نہیں کہ نبی کون ہے، سوال یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا میرے نبی کے بارے میں اپنی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ کنٹینیو ہے نا، ہماری عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری، زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرنا۔ جی، ماضی استمراری، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے جاری رہنے پر دلالت کرنا۔ اب یہ پتہ نہیں آپ لوگ انگلش والے اس کو کیا کہتے ہیں، کنٹینیو، جاری رہنا، پاسٹ میں کسی کام کا جاری رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی تو بہت سارے مانتے ہیں نا، نبی ماننے کے بعد بتانا کہتا کیا تھا، نظریہ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا۔ وہاں جو غلام ہوں گے نا وہ تو کہیں گے ہم تو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، کوئی کہے گا میں تو کہا کرتا تھا تاجدار ختم نبوت، کوئی کہے گا میں تو کہا کرتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور بابا جی کہتے تھے نا ہم تو یہ کہیں گے نا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب تو جو کہتے ہیں نا یہاں تو انہیں کہتے ہیں نا، جو کلام بھی انہیں جانا، انہیں مانا، لیکن جو بابا جی کا بھی جو آخری جو آپ کا جو نعرہ تھا نا وہ تھا انہیں جانا، کیونکہ رخ یار دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے تھے انہیں جانا، تو قبر میں بھی تو رخ یار سامنے ہوگا نا، وہاں یہ کو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو یہ قبر میں تو عقیدے کی بات ہے، عقیدہ پہلے درست ہوگا۔ مشکل جو قبر میں پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، ہائے ہائے آقا مشکل جو قبر میں پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، آقا مشکل جو قبر میں پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی۔ یہاں بھی مشکلیں آپ کے نام سے ٹلتی ہیں۔ وہ کہا تھا نا ایک نام بچاتا ہے مجھے ہر رنج و الم سے، ایک ذات ہے جو مجھے بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوگ ڈراتے ہیں قبر کی رات کالی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کالی ہے تمہارے لیے، ہماری قبر میں تو ہمارے آقا نے تشریف لانا۔ جہاں کریم آقا کی جلوہ گری ہو جائے وہاں اندھیرا کاہے کا، وہاں کالک کاہے کی، وہاں سیاہی کاہے کی۔ بس زندگی ایسے گزاریں، زندگی ایسے گزاریں کہ آپ کے بعد جو بات شروع کی تھی، زندگی ایسے گزاریں کہ آپ کے بعد آپ کے بارے میں لوگ گواہی دیں بڑا اچھا تھا، محبت کرنے والا تھا، عشق کرنے والا تھا، عمل بھی کرنے والا۔ ہاں، عمل تو ضروری ہے نا، میں نے پہلے کہا۔ ہاں اچھا، وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عشق کا، محبت کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ باتیں بتائی عشق اور محبت کی جو علامات ہیں نا وہ
بات تو پھر آپ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ محبت کی جو علامات ہیں ان میں دیکھیں نا، محبت کی علامات میں من احب شیئا اکثر ذکرہ، سب سے پہلی علامت یہ کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور دوسری علامت ہے حبک شیء یعمی و یسم، کسی بھی چیز کی محبت تجھے اس کے بارے میں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، کہ جس سے محبت ہونا اس میں پھر کوئی عیب نظر نہیں آتا، پھر اس میں کوئی کجی نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اپنی لسی نو کھٹا کوئی نہیں آتا۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، اولاد سے، تو پھر اگر کوئی ہمارے اولاد کی، ہمارے بیٹوں بیٹی کی کوئی شکایت لگا دے نا، ہم نہیں مانتے، اگر عیب ہو بھی نا نہیں مانتے، بالخصوص مائیں نہیں مانتی۔ میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، میری بیٹی تو ایسے کر ہی نہیں سکتی، چاہے سارا زمانہ گواہی دے، ماں پھر بھی نہیں مانتی، کیونکہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ محبت محبوب کے بارے میں اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اعظم چشتی نے اسی لیے تو کہا تھا نا، محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو باز جیڑا نہیں آوندا، اوے اصل منافق جانی اس نو او جھوٹا پیار جتاوندا، کیونکہ جہاں محبت ہو نا وہاں عیب نظر نہیں آتا۔ محبوبہ تے نکتہ چینی کرن تو باز جیڑا نہیں آوندا، اوے اصل منافق جانی اس نو اور جھوٹا پیار چتاؤندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے، جیڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ اچھا یہ تو عام بات ہے نا، میں نے مثال بھی اولاد کی دی ہے۔ ہم دنیا کی محبت کی، مجاز کی بات کر رہے ہیں، جہاں دنیا میں محبت ہو وہاں عیب نظر نہیں آتا، اور جس کا محبوب ہو ہی بے عیب، جو محبوب ہو ہی بے عیب، جس میں عیب ہے ہی نہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جو محبوب ہو ہی بے عیب، جس میں عیب ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے امام نے تو ہمیں یہ بتا دیا نا، وہ جو آپ کا کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی تعداد میں آ جانا، گنتی میں آ جانا، ایک حد ہے نا گنتی کی۔ ہمارے کیلکولیٹرز ڈیجٹ ختم ہو جاتے ہیں، ہند سے ختم ہو جاتے ہیں، گنتی اس سے آگے بھی ہے۔ ہمارے کمپیوٹرز آپ ان پر لکھنا شروع کریں، ہماری ساری کی ساری مشینری ٹیکنالوجی لکھنا شروع کریں، گنتی ایک ڈیجٹ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے نہیں لکھ سکتے۔ آزما لیں کیلکولیٹر پر 0 0 1 1 لکھتے جائیں، کتنے لکھیں گے آخر؟ حد ہے نا، ایک مشینری ختم ہو گئی۔ وہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، وہ تو لفظ ہی اتنے مشکل ہیں، وہ ملین اور پھر ٹریلین، اور پھر اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کہتے ہیں، کتنی دہائیاں آئیں تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، لیکن ان کی ایک انتہا ہے نا، گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حد پر آ کر ہمارے امام کہتے ہیں آقا آپ اس عیب سے بھی پاک ہیں۔ اگر یہ کہیں نا کہ گنتی میں آ سکتے ہیں آپ کے اوصاف، تو یہ بھی عیب ہے، آپ اس سے بھی پاک ہیں۔ آپ کتنے اوصاف ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی لیے کہتے زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ دوسری علامت یہ تھی۔ اور تیسری علامت جو محبت کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ محبوب کے دوستوں سے، محبت کرنے والوں سے بھی محبت کی جائے، محبوب کے دشمنوں سے بھی دشمنی کی جائے۔ یہ بات آج ادھر چل نکلی ہے تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ جو محبوب سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کی جائے، جو محبوب سے نفرت رکھنے والے ہیں، دشمنی رکھنے والے ہیں، ان سے دشمنی کی جائے۔ الحب للہ والبغض للہ، ہم تو محبت بھی اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں اور کسی سے بغض، نفرت، ادعاد بھی اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ کل میں ایک پروگرام سن رہا تھا، امتیوں کے بارے میں بتا رہے تھے، پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ تھے، سرکار ہے جی، اور ہیں،
رہیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو بات اب نہ ٹوکیے گا، میں وہ بات ساری نہ پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بات کر رہے تھے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین. ہاں جی ہاں، الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت بھی کسی سے اللہ کے لیے. تو رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت میں شامل ہے. وہ کوثر نیازی نے کہا تھا نا، اپنا تو سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر، اپنا تو سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر، جو ان سے لا تعلق ہے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. یہی محبت کا ضابطہ ہے کہ جس سے محبت ہے نا، اس سے نسبت والی ہر شے سے محبت کی جائے. اور یہ میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اصول، یہ طرز زندگی ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے بتلایا ہے. کیونکہ ہمارے محبوب کا محبوب شہر ہے مکہ اور مدینہ. رب نے قرآن میں قسم ارشاد فرما دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب اس شہر کی قسم، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس شہر کو نسبت تجھ سے ہے، اس شہر کو نسبت اس سے ہے، تو یہاں رہتا ہے. ہم اس لیے مکہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو اسی لیے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو اس خاک کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الحدیث ہیں. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درس حدیث ارشاد فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی پورے مدینہ شہر میں اپنے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، کبھی بھی جوتی نہیں پہنی. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوتی اس خاک پر، اس زمین پر لگ جائے جہاں میرے محبوب کے قدم مبارک لگے. یہ ہے ادب کی انتہا. ہم تو حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار علی پور سیدہ شریف کے ماننے والے ہیں نا. آپ مدینہ منورہ میں گئے، آپ کے عقیدت مندوں میں سے کسی نے کتے کو پتھر مار دیا، اس کی لنگڑا ٹانگ زخمی ہو گئی. روتے ہوئے کتے کے پیچھے گئے، اپنی سر سے دستار اتار کر اس کتے کو پٹی باندھی، کہا میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، میرے سر کا تاج ہے. یہ ہے محبت. ہاں جی، جو پھر وہ اگلی بات ہے، پھر آپ نہ بولیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، پھر یہ وہ اگلی بات ہے، وہ وفا والی بات کی ہے کہ جو ان سے وفا کرتے ہیں نا، پھر ساری کائنات اس کے زندگی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو کریم آقا کے در کا گدا ہوتا ہے نا، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے. جو آپ کے در کا غلام ہوتا ہے نا، وہی تو ساری دنیا کا امام ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، کائنات میں جسے عزت، جسے عظمت، جسے رفعت، جسے بلندی، جو کچھ ملتا ہے نا، وہ آپ کے صدقے ملتا ہے، وہ آپ کے در سے ملتا ہے. جو آپ کے در سے دھتکارا جائے نا، پھر کائنات میں اسے کہیں کوئی سہارا نہیں ملتا. کائنات تو کیا، والی کائنات رب کائنات بھی اسے قبول نہیں فرماتا. اور آخری بات محبت کی علامات میں سے کہ محبوب کی اطاعت اور محبوب کی اتباع کی جائے. اطاعت کیا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محبوب، آپ اپنی زبان گہر بیان سے ارشاد فرمائیے، آپ خود انہیں بتلائیے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ہاں، صرف زبان سے دعوی محبت کافی نہیں، محبوب کی اطاعت بھی ضروری ہے، محبوب کی اتباع بھی ضروری ہے. یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے اطاعت مصطفیٰ، اطاعت محبوب، دوسرا ہے اتباع محبوب. ان میں فرق یہ ہے، اطاعت کا مطلب یہ ہے
کہ محبوب جیسے کہے ویسے تم بھی کرو. محبوب جیسے کہے، اطاعت جیسے کہے ویسے تم عمل کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن نے ہی تشریح کی، جو تمہیں رسول دے وہ تم لے لو، جو کرنے کا حکم دے وہ کر دو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے محبوب تمہیں روک دے تم باز آ جاؤ. یہ ہے اطاعت. محبوب کی اطاعت بھی ضروری ہے. مجھ سے کوئی آ کر کہے، مثال کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، امام صاحب میرے دل میں آپ کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے، بڑی محبت کرتا ہوں. میں اسے کہوں بھائی ایسے کرنا، مجھ سے محبت کرتے ہو، آج شب درس قرآن ہے، آ جانا، یہاں بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر لنگر بھی کھائیں گے. وہ نہ آئے، اگلے جمعے پھر کہوں، پھر نہ آئے، تیسرے جمعے پھر کہوں، پھر نہ آئے، چوتھے جمعے پھر کہوں، پھر نہ آئے، پانچویں جمعے آ کر کہے حضور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے. میں کہوں گا جات دفع ہو، کاہے کی محبت، کاہے کا ادب. بار بار تجھے کہہ رہا ہوں میرے پاس آ کر بیٹھ قرآن پڑھے. آنا گوارا نہیں کیا، میری بات ماننا گوارا نہیں کیا، دعویٰ محبت کا کرتا ہے. یہی بات ہے آپ سب کے لیے. بغیر تشبیہ کے سمجھانا چاہتا ہوں، محبوب سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، محبوب نے کہا میری سنت پر عمل کرو، محبوب نے کہا جھوٹ مت بولو، محبوب نے کہا رشوت مت لو، مت دو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، کسی کا دل مت دکھاؤ. جو کچھ محبوب نے کہا کرتے ہو نہیں تو دعویٰ محبت کہاں سے ہو؟ یہ ہے اطاعت. یہ ہے اطاعت. جھوٹی محبت ہے، جھوٹی محبت ہے. اگر محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو. اور دوسرا ہے اتباع، جیسا محبوب کرے ویسا ہی تم کرو. اچھا بغیر تشبیہ کے، وہ بڑی پاک باز ہستیاں ہیں. ہم تو یہ فلمی ایکٹروں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں نا، اس جیسے بال بنا لیتے ہیں. آج کل یہ فیشن بڑا ان ہے جی، فلاں ہیرو ہے، اس کے بال ایسے ہیں، ہم بھی ایسے کر لیں گے. فلاں نے ایسے کھڑے کر لیے ہیں، نئے سے نئے نت نئے طریقے، ہم بھی بال کھڑے کر لیں گے، چاہے ہم گھنٹوں لگانے پڑے، چاہے پیسے لگانے پڑے، اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے. یہ دنیا تھا ایکٹروں، فلمی ایکٹروں کی، کرکٹروں کی طرح ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں. اصل محبت تو وہ ہے جن سے دعویٰ محبت، جن کی محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، مدر پدر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، ہر شے سے بڑھ کر محبوب تو آقا ہے. اگر آپ جیسا بننے کی کوشش ہی نہ کریں، آپ تو گالیاں سن کر مسکرانے والے ہیں، آپ تو پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں. آپ تو جنہوں نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ چبایا تھا انہیں بھی معاف فرمانے والے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں. تو یہ اتباع ہے نا، آپ جیسا بننے کی کوشش کیجئے. اسی کو قرآن میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرو. تو یہ دونوں ضروری ہیں، اتباع بھی اطاعت بھی. یہ ہے عمل. آپ جو بات عمل کی کر رہے تھے نا، یہ ہے عمل. اگر عمل درست نہیں ہوگا، عمل کریم آقا کی اطاعت اور اتباع پر نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے حشر کے دن کیسے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت دعویٰ محبت کریں گے. کیونکہ میرے کریم کا فرمان ہے نا، حشر کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا. انت مع من احببت، تو حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. میں سیاسی باتیں نہیں کرتا. میرے ایک بھائی کہتے ہیں نون نے پی ٹی اے فلاں نواز شریف سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا. فلاں عمران خان سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا. فلاں بے نظیر سے محبت کرتا ہے، بلاول سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا. کیونکہ میرے کریم کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے. دنیا کے معاملات اپنی جگہ پر، یارو دین میں اتنی محبت و کالی کملی والے آقا سے کرو نا کہ حشر کے دن جب آپ کے پاس جاؤ تو کچھ شرمندگی نہ ہو.
یہ کہہ کر دھتکارے نا کہ دعویٰ مجھ سے محبت کا کرتے ہو، آج میرے سائے رحمت میں آنا چاہتے ہو، زندگی تم نے کیسے گزاری میری سنتوں کو ترک کرتے ہوئے، میرے دشمنوں سے محبت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ یاد رکھیے محبت اہم ہے، ضروری ہے۔ اقبال نے کی بات پر بات ختم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔